مذکورہ کارروائی کے بعد اب میدان خطابت کی سیر کرتے ہیں۔ قلت وقت کی بنا پر زیادہ تبصرہ نہ کرتے ہوئے حاضرین میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اپنی پہچان آپ ہوا کرتے ہیں، ان کا تعارف ان کا کلام ہوا کرتا ہے، ان کی تعریف ان کی تقریر ہوا کرتی ہے، ان کی صلاحیت کا اندازہ ان کی گفتگو سے ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ خاموشی چھپاتی ہے عیب و ہنر دونوں، خاموشی چھپاتی ہے عیب و ہنر دونوں، شخصیت کا اندازہ گفتگو سے ہوتا ہے۔ میں ایک ایسے ہی مقرر کی دہلیز پر دست بستہ کھڑا ہوں اور ان سے گزارش کر رہا ہوں، ایک ایسے مقرر سے کہ جن کی خطبے سے آپ ان کے باطنی ملکے کا پتہ لگا لیں گے، جن کی تقریر سے ان کی صلاحیت کا اندازہ ہو جائے گا، جن کے انداز تکلم سے ان کی متانت و سنجیدگی کا علم ہو جائے گا۔ میری مراد ہے جناب حضرت مولانا و مفتی محمد ساجد صاحب دامت برکاتہم محتمم مدرسہ فیض ہدایت رامپور سے کہ حضرت والا تشریف لائیں اس استقبال کے ساتھ کہ میرا آنگن میرا در بولتا ہے، میرا آنگن میرا در بولتا ہے، وہ آ جائیں تو گھر بولتا ہے۔ یہ ہے اعجاز ان کی گفتگو کا، مخاطب ہو تو ہر شخص بولتا ہے۔ حضرت والا سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ حضرت والا اپنے بیان سے ہم سبھی کو محظوظ فرمائیں۔ بھئی یہ چائے کا نظام بند کر دو بھی کچھ دیر کے لیے، حضرت مفتی صاحب کو دقت ہو رہی ہے اس سے، بعد میں کر لیو، بعد میں ابھی خشوع خضوع سارا ختم ہو چکا، ہاں اسے ختم کر دو بھائی۔ الحمدللہ اب سب ادھر متوجہ ہو کر بیٹھو، حضرت کی بات سنو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله من يحسن إلى عياله صدق الله صدق رسوله النبي الكريم۔ بلندیوں کا مکیں جب زمین پر آیا، بلندیوں کا مکیں جب زمین پر آیا، ہماری فکر کو پرواز کا ہنر آیا، جلا ملی تیرے آنے سے امن عالم کو، جلا ملی تیرے آنے سے امن عالم کو، رخ حیات کا رنگ اور بھی نکھر آیا، جو تیرے شہر میں پہنچا وہ معتبر ٹھہرا، جو تیرے شہر سے لوٹا وہ خوب تر آیا، مزاج عقل تو زادے سفر کے دھن میں رہا، جنون شوق مدینے کی سیر کر آیا، اس کا احسان ہے اس کا فیضان ہے، اس کا احسان ہے اس کا فیضان ہے، بزم ہستی کو اس نے سوارا بہت، آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا، پھر اسے اپنے ہونٹوں سے چوما بہت، تو درودوں میں ہے تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے تو نمازوں میں ہے، تیرا ثانی جہاں میں نہ مجھ کو ملا، میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت، آپ بحر عیادت گئے اس کے گھر، پھینکتی تھی جو کوڑا سرے پاک پر،
کتنی خوش بخت تھی کتنی بدبخت تھی، یاد آتی ہے مجھ کو بڑھیا بہت۔ درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بچے خاموش ہو جائیں، اور یہ چائے پلانے والے اب چائے نہیں لائیں گے بالکل۔ جب تک بیان ہوگا، اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی، آپ غور سے سنیں گے۔ آپ محمد کے دیوانے ہیں، اللہ کے نبی کے متوالے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ شبنم نہیں بلکہ شعلوں کی بھی بارش ہوتی رہے تو محمد کے دیوانے اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ بچے بھی خاموش رہیں گے تھوڑی دیر، ماحول ایسا نہ لگے کہ کرائے کے ٹٹو آئے ہیں۔ کچھ دم خم پیدا کرو، لگے کہ واقعتاً یہ اللہ کے دین کی محبت میں یہاں آئے ہیں۔ لمبی بات میں نہیں کروں گا، تھوڑی سی بات ہوگی، اس کے بعد اور بہت سارے بڑے بزرگ علماء کرام آپ سے خطاب کریں گے۔ میری تقریر کا عنوان جو منتظمین نے طے کیا ہے، پہلے سے مجھے جو عنوان ملا ہے وہ ہے اسلام اور رواداری۔ رواداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے مذہب پر باقی ہوتے ہوئے دوسروں کی باتوں کو ان کی خوشی کے لیے کس طریقے سے قبول کیا ہے، اس طرح کی گفتگو آپ سے کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، اسلام وہ واحد مذہب ہے جو سب سے نیا ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں بہت سارے مذاہب تھے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری تھی، اس کے ماننے والے دنیا میں موجود تھے۔ اسلام سے پہلے اللہ نے انجیل نازل فرمائی تھی، اس کے ماننے والے دنیا میں موجود تھے۔ اسلام سب سے آخر میں آیا۔ آخر میں آنے کے باوجود اس قدر تیزی سے پھیلا ہے پوری دنیا کے اندر کہ آج تاریخ حیران و پریشان ہے۔ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام اتنی تیزی سے دنیا کے اندر پھیلا۔ ایک ملک نہیں، دو ملک نہیں، عرب نہیں، عجم نہیں، جہاں جہاں تک دھرتی پر اللہ کے بندے سانس لے رہے تھے، اسلام کا پیغام ان تک پہنچ گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ میں بتاؤں گا کہ کیسے ہوا ہے، بس آپ بیدار ہو کر کے میری بات سن لے۔ جاگ رہے ہیں نا؟ بیدار ہے نا؟ سنیں گے نا؟ کوفی تو نہیں ہے کہ مہمان بلا کر بھاگ جائیں۔ آپ سب صوفی ہیں نا؟ بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہاں سے وہاں تک سب وعدہ کرتے ہیں، کوئی اگر گیا تو میں سمجھوں گا کہ یا تو کوئی مجبوری تھی یا ایمان میں کمزوری تھی۔ اگر مجبوری ہے تو گوارا ہے، اگر ایمان میں کمزوری ہے تو یہ گوارا نہیں ہے، اللہ سے توبہ کرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو پوری دنیا میں پھیلا ہے، لوگوں نے بڑھ کر کے اس کو گلے سے لگایا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دامن میں ایسی رواداری تھی کہ آپ اپنوں کو بھی گلے سے لگا لیتے تھے، غیروں کو بھی گلے سے لگا لیتے تھے۔ آپ جس طریقے سے اپنوں سے گفتگو کرتے تھے، ایسے غیروں سے بھی گفتگو کیا کرتے تھے۔ میرے آقا کی زندگی پڑھو، سیرت کی ایک ایک لکیر آپ کو بتائے گی، ایک ایک صفحہ گواہ ہے کہ میرے آقا نے جس طریقے سے اپنوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے، اسی طریقے سے غیروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے۔ محمد جب اپنے گھر سے نکلتے اور کوئی کراہتا ہوا آپ کو راستے میں مل جاتا، او اسلام کے پاسبانوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں سنو، اور سنو ہی نہیں، دماغ میں بٹھاؤ اور دل سے لگاؤ، اور پوری دنیا کے اندر نبی کا پیغام عام کرو، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ نبی کا پیغام نفرت کا پیغام نہیں ہے، نبی کا پیغام تشدد کا پیغام نہیں ہے، نبی کا پیغام مار کاٹ کا پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام محبت ہے۔ جہاں تک پہنچے میرے آقا نے جس طریقے سے لوگوں کی خبر گیری کی جو اپنے تھے، اسی طریقے سے ان لوگوں کی بھی خبر گیری فرمائی جو غیر تھے۔ آپ نکلتے راستے میں اگر کوئی بوڑھا ہوتا، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ تیرا دین کیا ہے، تیرا دھرم کیا ہے، اگر وہ سہارے کا محتاج ہے، لاٹھی کا محتاج ہے، آپ اپنے ہاتھ کو بڑھا کر کے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتے۔ اے میرے باپ، اے میرے
میرے دادا اگر تجھے سہارے کی ضرورت ہے محمد تجھے سہارا دیں گے. اگر کوئی ماں ہے اس کے سر پر آنچل نہیں ہے یہ نہیں پوچھتے کہ تیرا دین کیا ہے, تو یہودی ہے کہ عیسائی ہے, تو نصرانی ہے کہ مجوسی ہے, تو مشرک ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا مذہب کیا ہے. نہیں, او میری قوم کے جوانوں میرے پیغام کو سن لینا. تمہارے سامنے بیٹھ کر تقریر کرنے والا کوئی بڈھا نہیں ہے, تمہاری طرح بیٹھ کر تقریر کرنے والا جوان ہے. ایک جوان کی بات اگر جوان کے دل کو اپیل نہ کرے ایسی جوانی کو آگ لگا دینا چاہیے. اگر یہی زندگی ہے کہ نبی کی بات کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو سنو, یہی ہے زندگی تو زندگی سے خودکشی اچھی کہ انسان عالم انسانیت پہ بار ہو جائے, ایک ایسی شان پیدا کر کے باطل تھر تھرا اٹھے, نظر تلوار بن جائے, نفس جھنکار بن جائے. میرے آقا نکلتے تھے, اگر کوئی عورت ہے بے سہارا ہے, یتیم ہے, لاچار ہے, بے کس ہے, بے بس ہے اور اس کے خبر گیری کرنے والے کوئی انسان کیا کوئی نہیں ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کے دکھوں پر مرہم رکھنے کے لیے آگے بڑھ جاتے تھے. تیرا دین کیا ہے, تیرا مذہب کیا ہے, آپ نے کبھی نہیں پوچھا. آپ کبھی کسی کو غم زدہ دیکھ کر کے کبھی بھی آپ کو سکون نہیں ملتا تھا. آج تو ہم ہیں کہ ذرا سی کسی سے بات ہو جائے, غیر تو غیر ہے, میرا اپنا بھائی ہے, اگر اس سے کوئی بات ہو گئی, لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, اگر اس سے کسی طریقے سے کوئی پنگا ہو گیا, اس کو پریشانی میں دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں, اس کی پریشانیوں کو دیکھ کر کے ہماری بانچیں کھل جاتی ہیں, اس کی پریشانیوں کو دیکھ کر کے ہم ڈھڈورا پیٹتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا. نہیں نہیں, میرے آقا کی زندگی یہ نہیں ہے. خنجر لگے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, خنجر لگے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. ہمارے آقا ہے, نبی کی زندگی کا کردار میں بتا رہا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ السلام مکہ المکرمہ کے اندر ہیں. ابھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کے اندر تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا ہے. ابو جہل سے کہتے میرے چچا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا. وہ کبھی آپ کے چہرے پر تھوکتا تھا, کبھی آپ کو گالیاں دیتا تھا, کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا تھا, کبھی آپ کے راستے میں کنواں کھودتا تھا. پوری تاریخ مشہور ہے, جاننے والے جانتے ہیں کہ ابو جہل وہ انسان ہے جس نے نبی کو اتنی تکلیف پہنچائی, اتنی تکلیف پہنچائی کہ دنیا والوں کی تکلیف ایک طرف, ابو جہل کی تکلیف ایک طرف. میرے آقا کو بہت ستایا ہے اس آدمی نے. اللہ کے حبیب نے دیکھا ایک پہاڑی پر ابو جہل ہے, کوئی اور نہیں ہے. اللہ کے حبیب قریب پہنچے. نبی کوئی معمولی ہستی تھوڑی ہے, اللہ کے حبیب ہیں, کائنات کے امام ہیں, مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن نہیں بلکہ اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا رتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, ہم سب کو مانتے ہیں, مگر مصطفیٰ کے بعد آپ ہی وہ ہیں جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں عزامیں, تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں عزامیں ہے. نام الہی سے ملا نام محمد, فرماتے تھے آدم کی مجھے خلد بری میں لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد. اسلام کی لذت دل عشاق سے پوچھو, جہاں آ گئی تن میں جو لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا مکہ المکرمہ کے اندر ہیں. یہ وہ انسان ہے جو اگر ہونٹوں کو ہلا دے تو قبلہ بدل جاتا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, جس کی کوئی دعا کبھی رد نہیں گئی, جس نے جب بھی ہاتھ اٹھایا ہے اللہ کی رحمت کی قبولیت نے ان ہاتھوں کو پڑھ کر کے چوما ہے. یہ نبی ہے. ابو جہل سامنے ہے, میرے چچا میں نے مکے میں لوگوں کے سامنے تمہیں دعوت دی, تم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. میرے چچا میں نے بیت اللہ کے اندر تمہیں دعوت دی, تم نے انکار کر دیا. میں نے تمہیں بہت منایا, تمہاری تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالا لیکن تم نے منع کر دیا. اے میرے چچا یہ پہاڑی ہے, یہاں میں ہوں تم ہو, تیسرا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اے میرے چچا آپ میری بات قبول کر لیں, مسلمان ہو جائیں. کلمے کی دعوت دی تھی میرے آقا نے, اچھی بات بتائی تھی کائنات کے دلوں کی دھڑکن نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اس بدبخت نے ایک
پتھر اٹھایا اور آپ کی پیشانی پر اس نے مارا، پیشانی سے خون ابلنے لگا۔ اللہ کے حبیب پریشان ہو گئے، اپنے گھر آئے، خون کو صاف کیا، اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئے۔ اچانک ابو جہل کی باندی اور لونڈی اس نے دیکھا تھا کہ اس خناس نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی پیشانی پر حملہ کیا ہے۔ وہ گئی اور اس نے آپ کے چچا سے شکایت کی جن کا نام حضرت حمزہ تھا، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، شکار کرنے کہیں گئے تھے، شکار سے واپسی ہوئی تھی۔ لونڈی پہنچ گئی، حمزہ تم شکار کھیلو، تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے بھتیجے کو محمد کو ابو جہل نے زخمی کر دیا۔ میرے پیغام کو میرے مسلمان بھائی بھی سنیں اور غیر مسلم بھائیوں کے لیے بھی میرا پیغام ہے۔ یہ سیرت اور نبی کی زندگی کی ایک ایسی تصویر ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی تصویریں تمہیں دکھائی جا رہی ہیں وہ دھندلی ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر تم میرے آقا کی زندگی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا چاہتے ہو تو آؤ، یہ دیوبند کے اکابر کے ایک غلام ان کے جوتیوں کے صدقے میں بیٹھ کر منبر رسول پر تمہیں حقیقی بات بتاتا ہے، کیونکہ میرے اکابر نے، میرے بزرگوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر محمد کے دین کو پھیلانے کا عزم مصمم کر رکھا ہے۔ یہاں سے تمہیں جھوٹ، یہاں سے تمہیں نفرت، یہاں سے تمہیں عداوت، یہاں تمہیں منافقت کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ یہاں جو کچھ ملے گا حقیقت پر مبنی ہوگا، صحیح تصویر ہوگی، سچا عکس ہوگا، صحیح رخ آپ کو ہم دکھائیں گے۔ حضرت حمزہ نے جب سنا کہ ابو جہل نے میرے بھتیجے کو مارا ہے، جاہلی غیرت جاگ گئی، حضرت حمزہ پریشان ہو گئے اور جا کر کے ابو جہل کو تلاش کرنے لگے، کہاں ہے ابو جہل؟ بیت اللہ شریف کے اندر بیٹھا ڈیگیں مار رہا ہے کہ میں نے محمد کو مارا ہے، ان کے پیشانی سے خون نکال دیا ہے۔ وہ وہاں بیٹھ کر کے اپنے کارنامے فخر سے بیان کر رہا ہے۔ حضرت حمزہ پہنچ گئے اور جا کر کے ابو جہل کو اپنے کمان سے ایسا مارا کہ پیشانی سے اس کے بھی خون نکلنے لگا، اور کہنے لگے حضرت حمزہ، او ابو جہل، تو نے میرے بھتیجے کو مارا ہے، تو میرے بھتیجے کو یتیم سمجھ کر ستاتا ہے۔ آج کے بعد سے سن لے، تجھے الٹیمیٹم دیتا ہوں، تجھے وارننگ دیتا ہوں، میرے بھتیجے کی طرف اگر تو نے نگاہ اٹھائی تیری آنکھیں نکال لوں گا، اگر انگلی اٹھائی تیری انگلی کاٹ لوں گا۔ میرے بھتیجے کو بے سہارا نہ سمجھنا، میں اس کا سگا چچا ہوں۔ آج کے بعد سے محمد کی طرف کوئی قدم بڑھے گا تو اس قدم کو کاٹ دیا جائے گا۔ کوئی انسان میرے محمد کی طرف پتھر لے کر آئے گا، اس کے ہاتھوں کو قلم کر کے اس کے سامنے پھینک دیا جائے گا۔ اور حضرت حمزہ نے ابو جہل کو زخمی کر کے میرے آقا کے دروازے پہ پہنچا ہے۔ مسلمانوں، اپنے آقا کی زندگی کو سن لینا، اور دنیا میں جو نفرت کے پجاری ہیں، رات دن بیٹھ کر کے ٹی وی پر الٹی سیدھی رائے قائم کرتے ہیں، جنہیں الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے، انتہائی جاہل، پیشاب کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے، جن کے منہوں سے شراب کی بو آ رہی ہے، جنہوں نے تاریخ تو پڑھا نہیں، صحیح تاریخ کسی سے سنی نہیں، اتنے بڑے جاہل کہ ابو جہل کی قبر پر بھی انہوں نے لات مار دیا ہے۔ اے میرے آقا کی زندگی کو بیان کرتے ہیں، یہ کیا جانے۔ میں ان سے بھی کہتا ہوں، میرے نبی کی زندگی پر لکھنے اور بولنے سے پہلے ان اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کر کے چند لمحے میرے نبی کی زندگی کی صحیح تصویر سن لینا، تب جا کر کے میرے آقا کی زندگی کے بارے میں کچھ بتانا۔ اس سے پہلے اگر بتاؤ گے، ٹھوکر کھاؤ گے، جھوٹ بولو گے، نفرت پھیلاؤ گے، وہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، مکہ المکرمہ ہے۔ ابو جہل کو حضرت حمزہ نے مار کر کے زخمی کر دیا، میرے آقا کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دروازے پر کنڈی کھٹکھٹائی، میرے آقا نکل کر آئے۔ حضرت حمزہ سے کہتے، چچا کیسے آنا ہوا؟ بھتیجے تمہیں پتا ہے میں تو مسلمان ہوں نہیں، لیکن تم میرے بھتیجے ہو۔ میں نے جب سنا کہ میرے بھتیجے محمد کو زخمی کر دیا ہے، جب میں نے سنا کہ میرے بھتیجے محمد کی پیشانی سے خون نکالا ہے ابو جہل نے، میری غیرت جاگ گئی، مجھے اپنا بھائی عبداللہ یاد آ گیا۔ تم خوش ہو جاؤ، تم خوش ہو جاؤ میرے بھتیجے، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ او میرے آقا کی زبان سے نکلی ہوئی یہ بات، یہ عبارت، میرے آقا کی زبان سے نکلا ہوا یہ سینٹنس، جوانوں اپنے دل کے تختی پر سونے کے قلم سے لکھ لینا
کیا پتا میری تمہاری ملاقات دوبارہ ہو یا نہ ہو، قیامت میں ضرور ہوگی۔ یہ علماء بار بار تمہیں میسر ہونے والے نہیں ہیں، بس ایک چادر ظلمات چھوڑ جائے گا، یہ آفتاب فقط رات چھوڑ جائے گا۔ وہ آدمی جو بڑی چاہتوں سے ملتا ہے وہ آدمی بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ یہاں کسی کو قرار نہیں ہے، لیکن میرے پیغام کو اگر آپ نے قبول کر لیا، میں سمجھوں گا جلسے کا مقصد حل ہو گیا، تمہارا آنا قبول ہو گیا۔ تم سب محمد کے دین کے ترجمان ہو۔ اگر محمد الرسول اللہ کے دامن پر کوئی کیچڑ اچھالے، اسلام کی کوئی غلط ترجمانی کرے، اسلام کی شبیہ کو مسخ کرنے کی کوشش کرے، اور تم اس کے سامنے نبی کی صحیح سیرت کی سچی تصویر نہ بیان کر سکو، تو کل قیامت کے دن گریبان محمد پکڑ کر کہیں گے، وہ ظالم کلمہ تو میرا پڑھتا تھا، وہ ظالم تو نے میرے دین کا کلمہ پڑھ کر کے میری زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کا حلف لیا تھا، تو نے سیرت اور سنت کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کا عزم کیا تھا، میری سیرت کے متعلق غلط بات ہو رہی تھی، اور تجھ سے اتنا بھی نہ ہوا کہ صحیح ترجمانی کر سکے، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، میرے چچا، سن رہے ہو نا بھائی، سو تو نہیں گئے؟ سو گے نہیں، مجھے امید ہے۔ ارے نہ جانے کتنی شامیں کس کس کے نام، ایک شام مصطفیٰ کے نام اگر ہو جائے تو کوئی بڑی بات ہے۔ یہ لمحے نا نام اعمال میں ایسے چمکیں گے جیسے ہماری نگاہوں میں آسمان کے ستارے چمکتے ہیں انشاءاللہ ایک دن، لیکن کب؟ جب ہماری آنکھ بند ہوگی تب پتہ چلے گا۔ اس لیے بہت غور سے سن لو، یہاں کے بڑے تو اچھے ہیں، بچے بھی اچھے ہیں، دیکھو یہ بھی سن رہے ہیں، اور ایسے سن رہے ہیں جیسے ابھی قاری اشفاق بہرائچی کی نعت سن رہے تھے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، ایسے سنتے رہو، تقریر بھی مزہ آ جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، میرے چچا آپ نے بدلہ لے لیا، مجھے خوشخبری سنانے آئے ہو۔ میرے چچا، میں اس دنیا میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں آیا ہوں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر۔ آپ نے میرا بدلہ لے لیا، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ میں تو دنیا میں بدلہ لینے نہیں آیا، انتقام لینے نہیں آیا، کسی کو رلانے نہیں آیا، کسی کو دمانے نہیں آیا، کسی کو کچلنے نہیں آیا، میں ظلم کرنے نہیں آیا، بلکہ مظلوموں کے لیے انصاف کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ جو لوگ روتے ہیں ان کو مسکرانے کا ہنر دینے آیا ہوں، جو لوگ زخمی ہیں ان کے زخموں کا مرہم لے کر آیا ہوں۔ تم اگر میرے دین کو قبول کر لیتے، یہ صحیح دین ہے، سچا دین ہے، ایسا دین ہے جس پر چلنے ہی میں نجات ہے۔ اگر آپ میرے دین کو قبول کر لیتے مجھے خوشی ہوتی۔ 14 طبق روشن ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، میرے بھتیجے اگر تو بدلہ میں نے لیا تو خوش نہیں ہوا، تیری طرف سے انتقام میں نے لیا تو خوش نہیں ہوا، اگر واقعتاً تیرا کلیجہ اتنا بڑا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے۔ میں تیرا کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتا ہوں۔ میرے نبی کی رواداری تھی، غیروں کی گٹھری کو اپنے سر پر اٹھا لینے کا جو ہنر تھا، غیروں کی مدد اور غیروں کی نصرت اور غیروں کی حمایت کا جو جذبہ تھا، اور کافروں، مشرکوں، مجوسیوں اور اپنے دشمنوں کو گلے لگانے کا جو ہنر تھا، یہی وہ چیز تھی جس کی بنیاد پر پورا عرب آپ کی زندگی میں مسلمان ہو گیا۔ صرف 23 سال کی زندگی تھی میرے نبی کی، 13 سال مکے کی زندگی ہے، 10 سال مدینے کی زندگی ہے، لیکن آج تاریخ آج تک انگشت بدندہ ہے، دانتوں تلے انگلی دباتی ہے کہ 23 سال کی مدت میں ایک انسان جب دنیا سے پردہ فرماتا ہے، 1,25,000 صحابہ کا جم غفیر میدان عرفات میں اس کے سامنے اس کا دست نگر بن کر، اس کا غلام بن کر، اس کے دامن سے وابستہ ہو کر، اس کے پیچھے پیچھے چل کر دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے، اے لوگو نفرت کا بول بالا کبھی نہیں ہو سکتا، اے لوگو باطل کا منہ ہمیشہ کالا تھا، کالا رہے گا۔ محمد تو آئے تھے دنیا میں امن کا پیغام لے کر، اپنوں کو بھی گلے لگاتے تھے، غیروں کو بھی گلے لگاتے تھے۔ آپ اگر تاریخ کے آئینے میں غور کریں گے تو دیکھیں گے، آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، 9 ہجری ہے، 9 ہجری کے اندر طائف سے ایک وفد آتا ہے جس کا سردار ہے عبد یالیل طائف سے۔ وفد جب آتا ہے، محمد میں تم سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ کون ہے طائف کے لوگ؟ ہاں، آپ نے بار بار سنا ہوگا، یہی وہ لوگ ہیں
जिन्होंने अल्लाह के नबी जब मक्के से मायूस होकर ताइफ के सफ़र पर रवाना हुए थे तो इन जालिमों ने इतना जुल्म किया था, इतना जुल्म किया था कि अल्लाह को जलाल आया था और कायनात के फरिश्तों ने कहा था, ऐ मोहम्मद अगर आप हुक्म दो तो मक्के के इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान ताइफ के लोगों को पीस पीस कर रख दिया जाए। इन्होंने नबी पर जुल्म ढाया है, ऐसा जुल्म ढाया है, तारीख में जुल्म ढाने वालों ने बहुत ढाया, लेकिन ताइफ के जालिमों की मिसाल कोई नहीं है। इन जालिमों ने इतना जुल्म ढाया था कि मेरे नबी बेहोश होकर गिर पड़े थे। इन कमीनों ने नबी को उठाया था और उठाने के बाद आपको भागने पर मजबूर किया था। इतने पत्थर मारे थे कि आपके तलों से खून जारी हो गया था, निकल कर खून आपके जूतों में आया था, आपके कदमे मुबारक आपके जूतों से चिपक गए थे। आपके गुलाम आपके साथ हैं, उनको जूतों को आपके कदमों से अलग करते हैं। इतना जुल्म किया था मुसलमानों। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब पूछती है, या रसूल अल्लाह आप ये बताओ कि आप पर कभी जुल्म बहुत ज्यादा हुआ है? ए अल्लाह के हबीब ये बताओ कि कायनात के किस मौके पर आप पर जुल्म और सितम का खतरनाक पहाड़ तोड़ा गया? कहने लगे मेरी महबूबा आयशा, अहले ताइफ ने जो जुल्म मेरे ऊपर किया है इससे खतरनाक जुल्म कभी नहीं हुआ। दुनिया में पैगंबर बहुत गुजरे हैं, 1,24,000 पैगंबरों की एक तसलसल के साथ उनकी तसलसल के साथ एक तस्वीर है, लेकिन जितने पैगंबर गुजरे उनके ऊपर जुल्म तो हुआ, लेकिन जो जुल्म मेरे ऊपर हुआ इतना कभी नहीं हुआ। ये जुल्म करने वाले ताइफ के लोग 9 हिजरी में मक्के के फतह होने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर दाखिल हुए। उम्मीद ये थी, अब्दे यालील से भी अल्लाह के नबी ने कहा था कि मेरे पैगाम को कबूल कर लो, उसने झुटलाया था। आज आया था, उम्मीद ये थी कि मैं मोहम्मद का दुश्मन हूँ, धक्के मार मार करके मुझको निकाल दिया जाएगा। जिस तरीके से आज गलत तस्वीर लोग पेश करते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ पूरी दुनिया को और आपसे भी कहता हूँ, बताओ कि एक तरफ तो वो है जिन्होंने अल्लाह के नबी को ताइफ में इस कदर मारा कि आपके कदमों से खून निकल कर आपके जूते में आकर के आपके तलुओं से चिपक गया था। वही लोग आज आए हैं, उनको धक्के देकर निकाल दिया जाना चाहिए, लेकिन ये महबूब मेरा था, कायनात का लाडला था, नबियों का इमाम था। ये वो था कि जिसके नाम से कायनात बाकी है। किताबे फितरत के सरे वरक पे जो नाम अहमद रकम न होता, ये नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता, ये महफिले कुन फका न होती, जो इमामे उमम न होता, ज़मीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। अल्लाह के नबी ने अब्दे यालील को देखा, चेहरा सुर्ख नहीं हुआ। नबी ने बुलाया, मस्जिद में आ जाओ। हमारे यहाँ अगर कोई काफिर आ जाए तो हम समझते हैं मस्जिद नापाक हो गई। नहीं, अगर किसी काफिर को बुला करके, किसी गैर मुस्लिम को बुला करके मस्जिद में बिठा दें, लोग ताने देंगे कि बहुत ज्यादा रवादार बनते हैं, इन्होंने मस्जिद को नापाक कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी ने अब्दे यालील के वफ्द को 9 हिजरी में आने वाला ये वफ्द बिठाया है कहाँ? मस्जिद के अंदर। कितना मारा था नबी को वो भी पता है, कितना सताया था नबी को वो भी मालूम है, कितनी गालियां दी थी नबी को भी मालूम है, ओ बाश गुंडों को आपके पीछे लगाया था नबी को भी मालूम है। लेकिन नबी इंतकाम लेने नहीं आए थे। अगर इंतकाम का जज्बा होता, इस्लाम मक्के के हुदूद में सिमट कर रह गया होता। इस्लाम जो मक्के से निकलकर मदीने में और मदीने से निकलकर कैसर और किसरा के गुरूर को खाक में मिलाते हुए अजम के लाला के अंदर फैला है, ये मेरे आका के तहम्मुल बर्दाश्त और रवादारी के नतीजे में हुआ है। गले लगाने का हुनर था, जब भी ऐसा हुआ। बिठा के मस्जिद में सहाबा से कहा, नाश्ता लगा दो, खाना खिला दो मेरे दुश्मनों को, इन्होंने जो किया ये जाने। लेकिन अगर कुत्ता किसी को काट ले तो उसके बदले में काटा नहीं जा सकता है। अगर कुत्ते के बदले में कोई काटे तो उसको पागल कहेंगे, दीवाना कहेंगे, मजनू कहेंगे। अब्दे यालील के वफ्द को मस्जिद में बिठाया गया। दूसरा, इसी 9 हिजरी में नजरान का, तिरमिजी शरीफ की रिवायत है, नजरान का वफ्द अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंचा। नजरान का वफ्द है,
کافروں کی جماعت ہے، کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہیں وہ لوگ، لیکن میرے نبی نے مسجد میں، اور مسجد بھی کیسی جسے مسجد نبوی کہتے ہیں، ایک رکعت نماز کا ثواب 50,000 رکعتوں کے برابر ہے۔ وہ مسجد جسے نبی نے خود بنایا ہے، وہ مسجد جس کی تعمیر نبی نے خود فرمائی ہے، وہ مسجد جس میں گارے مٹی کا کام میرے آقا نے خود کیا ہے، اسی مسجد میں نجران عیسائیوں کے وفد کو اللہ کے نبی نے بلا کر کے وہاں قیام کرایا ہے۔ وہاں آپ نے خیمے لگا دیے، آپ نماز پڑھاتے تھے، نماز کے بعد آتے تھے، عبد یالیل کو طائف سے آئے ہوئے لشکر اور طائف سے آئے ہوئے وفد کے بارے میں آپ جا کر کے ان کی خبر گیری کرتے تھے، نجران کے لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے۔ یہ میرے آقا کی زندگی تھی۔ یہی نہیں، حضرت ابو ذر غفاری صحابی ہے، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، میں نے کہا محمد میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تم میرے مہمان بن جاؤ۔ نبی کے مہمان بن گئے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا بکریوں کا دودھ پیو گے؟ میں نے کہا بڑی بھوک لگی ہے، آپ مجھے بکریوں کا دودھ پلا دو۔ میرے آقا کی زندگی دیکھو، یہ رواداری دیکھو، یہ کردار دیکھو، یہ محبت دیکھو، یہ مروت دیکھو، یہ اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھو، یہ نبی کا تعلق دیکھو۔ اس تعلق کو دیکھ کر کے نبی کی سیرت کو بیان کرو گے، آج بھی دنیا نبی کی سیرت سے فیض پائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک بکری کا دودھ نکالا، حضرت ابو ذر غفاری نے پی لیا، ابھی کافر ہے مسلمان نہیں۔ میرے آقا اپنے گھر کی بکریوں کا دودھ نکال کر پلا رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے گھر کی ساری بکریاں میں نے سب کا دودھ پی لیا، ڈکار لیا، دودھ نہیں بچا۔ نبی کا گھرانہ بھوکا ہے، نبی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک کافر کو اپنے گھر کی ساری بکریوں کا دودھ نکال کر کے اللہ کے نبی نے پلایا۔ حدیث ہے ایک اور کافر آیا، کافر بولے تو غیر مسلم، جس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے نبی کے دین کو قبول نہیں کیا، نبی کا مہمان ہے، آ کر کے کہتا ہے محمد میں آپ کا مہمان ہوں۔ ایک بکری کا دودھ آپ نے پلا دیا، اس نے اور مانگا دوسری بکری کا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے 7 بکریوں کا دودھ نکال کر کے اس کو پلایا ہے، اور اس نے 7 بکریوں کا دودھ پیا۔ میرے نبی کی پیشانی پر بل نہیں پڑا، آنے والا مہمان ہے، گرچہ اس کا مذہب کچھ اور ہے، میرا ہم مذہب نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اسلام قبول کرنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو بنایا ہے، اللہ کی مخلوق کا ایک آدمی ہے، اور نبی نے فرمایا مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے۔ کسی پر ظلم جائز نہیں ہے، کسی کو ستانا جائز نہیں ہے، بلکہ سب کے لیے پیشانیوں کو کشادہ رکھو، اپنے دامن کو کشادہ رکھو۔ نبی فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون؟ جس کی نمازیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون؟ جس نے بہت زیادہ عمرے کر رکھے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون؟ جس نے حج پر حج کر رکھا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون؟ جس کے پاس بڑی لمبی تسبیح، بڑی لمبی داڑھی، بڑا لمبا جبہ، بڑا لمبا امامہ ہے۔ نہیں، فرمایا الخلق عیال اللہ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ يُحْسِنُ إِلَىٰ عِيَالِهِ۔ یہ مخلوق سب اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، رواداری کا برتاؤ کرنے والا ہو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا مہمان بنا کافر، نبی سے کہا کھلاؤ کھانا، نبی نے دیا۔ بعض لوگ ہوتے نا پیٹ پورا مرغے کا قبرستان بن جاتا ہے، اتنا کھاتے ہیں کہ توند نکل جاتی ہے، توند کہیں جا رہی ہے خود کہیں جا رہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ صاحب تھے، بہت کھانے والے تھے، انتہائی کھانے والا آدمی مہمان بنتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتا اور لاؤ، پیٹ بھر گیا، لیکن وہ نبی کو ستانے کے لیے خالی، میرے آقا کو ستانے کے لیے، کیونکہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اتنا کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے کہ اس کا پیٹ رات میں درد کرنے لگتا ہے، اسے دست آنے لگتا ہے، لوز موشن ہوا۔ اس نے اللہ کے نبی کے اس بستر پر جس کو آپ نے اسے دیا تھا سونے کے لیے، اسی پر اس نے پاخانہ کر دیا۔
تعجب ہے وہ گھر جس کی دربانی جبریل امین کرتے ہوں، جس کی گلیوں میں فرشتے پہرا دیتے ہوں، جس کے دربار میں ہاتھ جوڑ کر کے اللہ کے ملائکہ حاضر ہو کر جس سے سلام کرتے ہوں، جس کے جسم کو بوسہ دینے کے لیے فرشتے قطار اندر قطار لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہوں، ایک کافر نبی کو ستانے کے لیے صرف اللہ کے حبیب کے بستر پر پاخانہ کر دیتا ہے، اور جب صبح سویرے وہ دیکھتا ہے کہ میں نے پاخانہ کر دیا، ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو نبی آ کر کے مجھے مارے، نبی ستائیں کہ میں نے نبی کا بستر گندا کر دیا، مارے ڈر کے صبح ہی بھاگ جاتا ہے، بھاگ تو گیا اپنی تلوار چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آقا علیہ السلام مہمان کی خبر گیری کرنے جاتے ہیں، جب اس کے کمرے میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں گندگی پڑی ہے، مہمان غائب ہے، رفو چکر ہو گیا، اور اس نے جو پاخانہ کیا تھا اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس کو واقعتاً وہیں پیخانے کی ضرورت تھی، وہ چاہتا تو باہر چلا جاتا، اس نے تو نبی کو ستانے کے لیے ایسا کام کیا تھا۔ اے میرے تیرے آقا کی زندگی کی تصویر ہے، او گتھیاں سلجھانے والوں، او لکیر کے فقیروں، دنیا کے اندر تم نے بہت کچھ کیا، اگر تم سے نہیں ہو سکا تو نبی کی زندگی کو لوگوں کے سامنے صحیح طور پر ہم پیش نہیں کر سکے، اس لیے پوری دنیا کے اندر ایک ہو کا عالم ہے، پوری دنیا کے اندر اسلام کے خلاف ایک امیج بنی ہوئی ہے، جس کو دیکھو اسلام کے خلاف تبصرے کرتا ہے، اسلام کو گالیاں دیتا ہے، تانے دیتا ہے، وہ اس لیے کہ ذمہ دار ہم ہیں، ہم نے شراب تو پیا، ہم نے زنا تو کیا، ہم نے اپنی بلڈنگیں تو تعمیر کی، ہم نے جوئے کے اڈے تو آباد کیے، ہم نے موبائل کی اسکرین پر بیٹھ کر کے گھنٹوں موویاں تو دیکھی، ہماری ماں اور بہنوں نے سیریل سے دل تو بہلایا ہے، ہم نے کانوں میں ایئر فون ٹھوس کر کے ایک ایک گھنٹے تک بلکہ پوری رات تک گانے تو سنے، لیکن ہم نے محمد کی زندگی کو نہ پڑھا نہ یاد کیا ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ کس فلم میں کس ہیرو نے کون سا کردار ادا کیا، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ کس فلم میں کس ہیروئن نے کس طریقے سے ٹھمکے لگائے ہیں، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ کس اسٹیڈیم میں کس کھلاڑی نے کتنے چوکے بنائے ہیں، کتنے چھکے بنائے ہیں، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر کس انسان نے اپنا ریکارڈ کتنا بڑا قائم کیا ہے۔ لیکن اگر غسل کے فرائض پوچھ لو، اگر یہ پوچھ لو کہ میرے آقا کی کتنی بیویاں تھیں، کتنے بچے کتنی بچیاں تھیں، میرے آقا علیہ السلام کے والدین کا نام بتا دو، دادا دادی کا نام بتا دو، پیروں سے زمین کھسک جائے گی۔ شرم آتی ہے مجھے ان لوگوں کو مسلمان کہتے ہوئے جو کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے متوالے ہیں، نعرہ تکبیر لگانا آسان ہے، لیکن نبی کے کردار کو پڑھ کر پرکھ کر میں نبی کے تعلیم کو عام کرنا مشکل ہے، لیکن سیرت کی یہی تصویر جب تک پیش نہیں کرو گے دنیا میں تمہاری کوئی بات قبول نہیں کرے گا۔ اگر سچی تصویر سیرت کی غیروں کے سامنے ذمہ داری سے رکھنے والے بن جاؤ تو یاد رکھو پوری کائنات آج بھی دامن اسلام سے وابستہ ہونے کو تیار ہے۔ تنگ آ جائے گی خود اپنے چلن سے دنیا، تو اس سے سیکھے گا زمانہ تیرا انداز کبھی، جب آپ صحیح تصویر پیش کرو گے، صحیح بات بتاؤ گے، پتا ہوگا تبھی تو بتاؤ گے نا، پتہ ہی نہیں۔ کسی نے پوچھا تھا نا وہ بتا دو غسل میں کئے فرض ہیں، کوئی تیار نہیں ہوا، بڑا مجمع تھا، سب کو سانپ سوکھ گیا۔ ایک ہپی کٹ، بڑے بڑے بال، ہپی کٹ جانتے ہو نا، اب تو وہ نہیں ہوتے، اب تو کون سا کٹ ہے، اللہ جانے کون سا کٹ ہے۔ اتنے بڑے دین کے دشمن ہیں یہ خناس قسم کے لوگ، کہتے ہیں میں کافروں کو برا کہوں، یہودیوں کو برا کہوں، نصرانیوں کو برا کہوں، کون سا کٹ ہے۔ وہ نائی کی دکان پر پہنچے نا، یہ جو ہیرو صاحب کی تصویر ہے اور راستہ جو بالوں میں بنا ہوا ہے، ایک گیا بنگلہ دیش، ایک پاکستان اور ایک انڈیا، ایسا لگتا ہے جیسے تمام مختلف قسم کے راستے، بلکہ رنوے معلوم ہوتا ہے۔ اس طریقے سے میرے بال کو کاٹ دو۔ نبی کے غلاموں شرم نہیں آتی؟
ظالمہ، کہتے ہو کہ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے. ایک سوال یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پہچانتے ہو؟ نبی کی تصویر لائی جائے گی. ایک روایت میں ہے کہ پردہ اٹھا دیا جائے گا، آقا کو پہچانو، پہچانتے ہو؟ جس کے بالوں کی کٹنگ کتوں، گدھوں اور سور کی طرح ہے، جو دنیا کے فلم ایکٹروں کی طرح اپنے بال کی کٹنگ کو بنواتے ہیں اور آقا کی زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، جنہیں غسل تک کے فریضے کا علم نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے. مجھے شرم آتی ہے. سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے کہ اللہ کے بندو، سیرت کی صحیح اور سچی تصویر نہ صرف یاد کرو سیکھو، بلکہ عملی زندگی میں اسے جگا دو. سمجھ میں نہیں آ رہی. کتنی بار ہم نے کہا ہوگا، کتنی بار ہم نے بتائی ہوگی، بیچ سے مانگ نکالو. بیچ سے مانگ نکالنا سنت ہے. سنا ہے نا؟ بہت پہلے بات بتائی جاتی تھی، کوئی نہیں نکالتا تھا. کہتا تھا آپ سنت کی بات کرتے ہو، بیچ میں مانگ 1400 سال پرانا طریقہ ہے. محمد نے نکالا تھا، اس کی سمجھ میں بات نہیں ہے. نکالا کب؟ جب مووی میں نا تیرے نام و فلم جب آئی اور اس میں ہیرو نے جو نکالا ہے مانگ، تو اب کیا چھوٹے، کیا بڑے، اور کیا جاہل، اور کیا اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہنے والے دانشور، بچے بچے گلی کوچوں کے اندر مانگوں کو سیدھی نکال کر ٹہل رہے ہیں. منہ میں گٹکا ہے، زبان پر گانا ہے، اور چہرے کی رنگت کیسی ہے؟ جیسے ہیرو کی. جب کہا کہ نبی کی سنت ہے، ہم نے کہا پرانا طریقہ ہے. اگر پرانا طریقہ پہلے تھا تو مووی آنے کے بعد اس میں نیا پن کہاں سے آ گیا؟ اس قدر اندھی تقلید، اس قدر بے حیائی، اس قدر بے غیرتی، شرم نہیں آتی؟ یہی دن دکھانے کے لیے تمہیں زندہ رکھا گیا تھا، یہی گل کھلانے کے لیے تم دنیا میں آئے تھے، اسی لیے تمہیں اللہ نے بھیجا تھا. کہاں گیا داڑھی رکھ لو؟ سنت ہے. 70 سال کے چچا ہو گئے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، جھریاں پڑ گئیں، چہرہ لنگور کا ہو گیا، چچا رکھ لو. نہیں سمجھ میں آ رہا. ارے بیٹا، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو ہم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے. ابھی رکھ لیں گے ہم. کب رکھ لیں گے؟ پوتے پوتیوں کی شادیاں ہوئی، رکھ لیں گے. کب رکھ لو گے؟ ملک الموت جب آئے گا تب رکھ لو گے. نہیں رکھا. کیوں؟ کہتے تھے 1400 سال پرانا طریقہ محمد کا ہے، وہ پرانا ہو گیا. اور جب کسی کرکٹ کے میدان میں کوئی کوہلی صاحب داڑھی رکھ کر کے آئے نا، تو اب چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، اتنی بڑی بڑی داڑھی اور مونچھوں کے بال ایسے جیسے جنگل سے جنگلی آیا. پہلے وہ طریقہ پرانا تھا اس لیے کہ نبی کا تھا. اب دنیا کے جب لوگ چند کوڑیوں کے کمانے والے جب یہ طریقہ اختیار کر کے آئے تو سب کو یہ طریقہ پسند ہے. پہلے لڑکیوں کو بے اعتراض تھا، ابو جان رشتہ لے کر آپ جاؤ، لیکن اس نوجوان سے رشتہ مت مانگنا جس کی داڑھی ہو، کیونکہ داڑھی والا اچھا نہیں لگتا. لیکن جب دنیا کے اندر یہ تصویر بنائی گئی، بلکہ ہمارے اسلام کی درگت بنائی گئی ہے، ہمیں تہس نہس بنایا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا. اب کسی کو کوئی اعتراض نہیں. بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو، اس کو اپناؤ تو پتہ چلے گا کہ اسلام میں کتنی رواداری ہے. وہ ظالم جس نے غیر مسلم تھا، میرے غیر مسلم بھائی بھی اگر سن رہے ہوں تو میری بات کو غور سے سنیں. میرے آقا کی زندگی کیسی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام جب فجر کی نماز کے بعد اس کی خبر گیری کو پہنچے تو دیکھا کہ بستر پر غلاظت پڑی ہوئی ہے، اور وہ جو مہمان تھا رفو چکر ہو گیا ہے، نہیں ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کو غصہ آتا، صحابہ سے کہتے تلاش کرو. اس کی ہمت، اس کی مجال کہ اس نے محمد کے بستر کو غلاظت سے بھر دیا، تلاش کرو. لیکن نہیں، میرے آقا کی زندگی میں اس طریقے کا کوئی ایکشن نہیں ہے. میرے پیغام کو اپنے سینے سے لگا لو، یہ آخرت کے مسافر کے کام آنے والی باتیں ہیں.
تقریر صرف اچھل کود کے لیے، نشیب و فراز کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ کے بندو نہ سنو، جس طریقے سے بولنے والے کے ہونٹ جہنم کی قینچی سے کاٹے جا سکتے ہیں، اسی طریقے سے اگر سننے والوں نے عمل نہ کیا، ان کا گریبان پکڑ کر جہنم میں انہیں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، چلا گیا۔ اس آدمی نے جب دیکھا کہ میں بغیر تلوار کے آ گیا، تو عرب میں تلوار کے بغیر چلنا بڑی بزدلی کی بات تھی، دل نہیں لگتا تھا اگر کوئی تلوار کے بغیر، جیسے آج ڈاٹا ختم ہو جائے نا تو نوجوان کا دل نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے جیسے اس کی بیوی طلاق دے کے کہیں چلی گئی رخ، یہ تو ہوتا ہے۔ 2 دن اگر ڈاٹا نہ رہے تو انسان ذہنی ڈپریشن میں آ جاتا ہے، ذہنی مریض ہو جاتا ہے، کیونکہ دل بہلایا ہے اس نے ڈاٹا سے، نیٹ سے، نیٹ کی سیاہ کاریوں سے اپنے آخرت کو اس نے ملیا میٹ کر ڈالا۔ نبی کا قرآن تھا، اللہ کی کتاب تھی، دل بہلاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور سنو مسلمانوں، اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ہے۔ شملہ سے دل بہلایا، میسوری پہنچے، گانے سے لطف اندوز ہوئے، پوری رات فلم کے پردے پر نگاہیں گاڑ کر گزار دیں۔ قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت سورہ اخلاص تلفظ کے ساتھ پڑھنے پر قدرت نہیں ہے، پھر کہتے ہو کہ ہم پر اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا۔ وہ آدمی جب دیکھا کہ تلوار نہیں ہے، اس نے کہا کیا کروں؟ اگر بغیر تلوار کے جاتا ہوں تو لوگ تانے دیں گے، اور تلوار لینے جاتا ہوں تو وہی تلوار میری گردن کاٹ دے گی۔ وہ میرے آقا کی زندگی کی سچی صحیح تصویر یہ ہے۔ وہ آدمی واپس ہوتا ہے، اور واپس ہونے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، حضور پاک علیہ السلام کو دیکھتا ہے کہ وہ میری غلاظت، میری گندگی کو اپنے ان ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں جو ہاتھ کبھی اللہ کے سامنے اٹھے تو خالی جھکے نہیں ہیں۔ اللہ نے دامن کو مرادوں سے ضرور بھرا ہے۔ میرے آقا کے ہاتھ تھے، کملی والے کے وہ ہاتھ تھے جن کو چومنے کے لیے فرشتے آگے بڑھتے تھے، ملائکہ آتے تھے۔ دیکھا کہ نبی اپنے ہاتھوں سے غلاظت کو صاف کر رہے، او آدمی پریشان ہو گیا، انتظار میں ہے کہ ابھی نبی کی آواز گرجے گی اور نبی کہیں گے خناس تو نے کیا کر دیا؟ او ٹی وی کے ڈیبیٹ میں آ کر محمد کی زندگی پہ اوچھا وار کرنے والے میرے بھائیوں، نفرت کے اندر اتنے اندھے نہ ہو جاؤ، نفرت کی پٹی کو ہٹاؤ اپنے آنکھوں سے۔ یاد رکھو، نفرت سے کسی کا بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا محبت کی پیاسی ہے، اس دنیا کے اندر گندگی سے دنیا کو بدبودار نہ کرو، پھولوں کی خوشبو سے اس دنیا کو آباد کر دو تاکہ تمہاری نسلوں کے حصوں میں خوشبو آئے۔ نفرت کی آندھی اگر چلاؤ گے، اگر کسی کا گھر جلے گا، تمہارا گھر وہی ہے تو اس کی تپش سے تم بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ آج میں زد پہ ہوں تو خوش گمان مت ہونا، آج میں زد پہ ہوں تو خوش گمان مت ہونا، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ اگر کانٹے بوگے، اللہ کا اصول ہے، تو ببول کا درخت ہی اگے گا۔ یاد رکھو، پھولوں کے سیج پر چلنے کے لیے انسان کو گلاب کی کھیتی کرنی پڑتی، نیم کے پیڑ لگاؤ گے تو پھل بھی نیم کا آئے گا۔ میرے نبی کی زندگی سراپا بندگی، میری نبی کی زندگی سراپا خوشبو، میرے نبی کا پیغام ہے کم سے کم اتنا معطر ہو تمہارا کردار، کم سے کم اتنا معطر ہو تمہارا کردار، گھر سے نکلو تو پڑوسی کو بھی خوشبو آئے۔ یہ میرے آقا کی زندگی کا پیغام۔ پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر جو قرآن اترا، اس نے کہا بِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ تھوڑی دیر سفر میں تمہارے سیٹ کے بازو میں بیٹھنے والا جو تمہارا ساتھی ہے وہ بھی پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ نبی کی زندگی کا پیغام یہ نہیں کہ اپنے گھر کا کوڑا نکالا دوسرے کے دروازے پہ، چودھری صاحب ہے ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ستا رہے پوری زندگی، رواداری نام کی نہیں ہے۔ فرعون بن گیا آدمی، میرا کیا بگاڑ لوگے، میرے بچے دبئی میں ہے،
سعودی میں ہے، لندن میں ہے، کویت میں ہے، اگر تم مجھے کچھ کہو گے میری کھڑکی تیرے دروازے پہ کھلے گی، کچھ کہو گے کوٹ کچہریوں کے اتنے چکر لگاؤں گا، نانی یاد آ جائے گی، دل میں تارے نظر آ جائیں گے۔ فرعون بنا ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہے خود سری اچھی نہیں ہے، سب کو سمجھائے کوئی، ایسے ظالم کا ابابیلوں نے سر خم کر دیا، کھل گیا نمرود کی ساری خدائی کا بھرم، ایک ہی مچھر نے اس کی ناک میں دم کر دیا۔ ہمارے غیر مسلم بھائی اگر میری آواز کو سن رہے ہو، میری بات کو نوٹ کریں، جن کے دماغوں میں زہر بھرا ہے، تکبر کا کیڑا کل بلا رہا ہے، ان کو بتاؤ کہ اسلام یہ ہے کہ دیکھو ایک آدمی جس نے بستر پر پاخانہ کیا تھا محمد کے پاس آیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے اس کی گردن کٹ جاتی، اللہ کے نبی کے صحابہ بھی وہاں موجود ہیں، صحابہ کہتے یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے میں بستر دھلوں گا، قربان جائیے آقا مدنی کی ذات گرامی پر، آپ فرماتے نہیں نہیں مہمان میرا تھا، دھلنا میری ذمہ داری۔ اس نے سنا، اوہو تلوار اللہ کے نبی نے اٹھا کر اسے دیا ہے، کوئی ملامت نہیں کی، وہ حضور کو دیکھتا ایسا بھی ہو سکتا ہے دنیا میں کہ کبھی کسی نے کسی کے بستر پر غلاظت کی اور صاف کرنے والا آدمی صاف کرتا ہے، لیکن اس نے کنکھیوں سے بھی نہیں دیکھا، ترچھی نظر سے بھی نہیں دیکھا۔ کوئی ایک مثال مجھے بتاؤ، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک پیغمبروں کو چھوڑو، انسانوں کے پاس مذاہب ہیں، انسانوں کے پاس طریقے ہیں، ارسطو اسی دنیا میں ہے، اسی دنیا میں افلاطون بھی ہے، اسی دنیا میں آئنسٹائن بھی ہے، اسی دنیا میں شیکسپیئر بھی ہے، اسی دنیا میں بڑے بڑے دانشور ہے۔ کوئی ایک مثال ہے اگر کسی کے پاس؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، خدائے پاک کی قسم میرا چیلنج ہے، اگر ایسی رواداری کی مثال کسی کے پاس ہے، ایسی محبت کی جن کا ایسی محبت کی کوئی شمع کسی کے پاس روشن ہے، محمد کی زندگی میں ہے، اور کسی کے پاس ایسی مثال نہیں۔ اس آدمی نے تلوار رکھ دی، تلوار جائے بھاڑ میں، یا رسول اللہ یہ تلوار بھی آپ کی اور میں بھی آپ کا، آپ نے رواداری کی مثال قائم کر دی۔ اب اگر ہم کسی غیر مسلم بھائی کو اپنے دروازے پہ بٹھا کر کے اس کو اپنے پلیٹ میں کھلائیں، عید کے موقع پر یا کسی اور تہوار کے موقع پر، لوگ کہتے ہیں کہ ارے مسلمان ہیں ڈر گئے۔ مسلمان ڈرنے والا ہے کبھی نہیں ڈرتا، وہ تو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ہمیشہ بات کرتا رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ باطل سے دبنے والے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں غلطی پر ہیں، ہم تو اپنے نبی کے پیغام کو عام کرنے والے ہیں، نبی کی رواداری کی مثال ہمارے سامنے ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ حنین پیش آیا، غزوہ ہے حنین کا غزوہ، سن رہے ہو نا؟ بور تو نہیں ہو گئے؟ ارے جو بور ہو گئے وہ جا سکتے ہیں، اور جو نہیں بور ہوئے وہ بتائیں کہ بور نہیں ہوئے۔ سن رہے نا؟ ماشاءاللہ سب کی نگاہیں میرے اوپر ہی ٹکی ہوئی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر پوری رات بھی میں بولتا رہا تو یہ سنتے رہیں گے۔ گھبراؤ نا، پوری رات نہیں بولیں گے، نان اسٹاپ مولوی نہیں آیا ہے، 12 بجے سے پہلے یہ بیان انشاءاللہ ختم ہونا ہے۔ 1 گھنٹے سے سنگل پسلی کا آدمی 1 گھنٹے سے زیادہ بول ہی کا سکتا ہوں میں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زندگی کی بات میں کر رہا تھا، آقا مدنی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام میں غزوے میں ہے، جنگ کی حالت ہے، نارمل حالت نہیں ہے۔ جنگ کی حالت میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سامنے قیدی لائے گئے، پکڑ کر کے لائے گئے، آپ نے فتح کیا ہے میدان کو۔ اللہ کے حبیب کے سامنے قیدی لائے گئے، ان قیدیوں میں ایک لڑکی بھی ہے، ایک عورت بھی ہے جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، وہ عورت ہے جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ سن رہے ہو نا؟ ہم تو دوپٹوں کو تار تار کرنے والے لوگ ہیں، ہم کیا جانے دوپٹے کی قدر۔ اس نکڑ پر کھڑے ہو کر سیٹیاں ہم بجاتے ہیں، ہمارا جوان سیٹیاں بجاتا ہے، عورتوں کو چھیڑتا ہمارا جوان ہے، ہم کیا جانے کہ ماں اور بہنوں کی قدر کیا ہوتی ہے۔ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، ان سے کہو کہ زبان کو لگام دو، دیانتداری انصاف کے ساتھ میرے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ یہ غزوہ ہے، مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے، میدان مار لیا ہے، جو چاہیں کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں ذلیل کر سکتے ہیں، جسے چاہے رسوا کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، میرے آقا علیہ السلام کے سامنے
عورت لائی گئی جس کا سر ننگا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا، تھر تھر کانپنے لگے، آگے بڑھے۔ آپ نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی مسلمانوں، میری تیری چادر نہیں تھی جس سے بدبو آتی ہو، گناہوں کی نحوست جس کے اوپر طاری ہو، نہیں نہیں، اس انسان کی چادر تھی جسے بوسہ دینے کے لیے فرشتے لائن لگایا کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے اپنی چادر آگے بڑھ کر کے، وہ کافر لڑکی تھی، مسلمان نہیں تھی، اور رواداری کی مثال ہے تمہاری جھولی میں، لاؤ میرے پاس، اگر نہیں ہے تو میری بات کو قبول کرو۔ یہ حقیقت ہے کہ اسلام سے زیادہ روادار دنیا کے اندر کوئی مذہب نہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام آگے بڑھے، آپ نے اپنی چادر اتاری، اور اتارنے کے بعد اس کے سر پر ڈال دیا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے اپنی کالی کملی، آپ نے اپنی چادر جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، آپ نے اپنی اس چادر کو ایک مشرک کی بیٹی پر، کافر کی بیٹی پر، جس نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، جس نے آپ کا دین قبول نہیں کیا، جس نے آپ کے سے دشمنی کی ہے، اس سے پہلے اس نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، اس نے آپ کو گالیاں دی ہیں، آپ کے چہرے پر تھوکا ہے، انتہا یہ کہ آپ کے دین کو مٹانے کے لیے آپ کے سامنے برسرے پیکار ہیں۔ اللہ کے نبی کی بات سنو، دانتوں سے پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، اگر دل گردہ اجازت دے تو سونے کے قلم سے، سونے کی سیاہی سے اپنے دل کی تختی پر میری بات کو قلم کر لو۔ یہ اللہ کے نبی کی میری زبان ہے، بات میرے آقا کی ہے، چراغ میرا ہے، رات میرے آقا کی ہے، اس لیے میرے آقا کی بات سمجھ کر کے گرہ باندھ لو۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے صحابہ، وہ مجھ سے لڑنے آئی تھی، اس نے مجھے گالیاں دی ہیں، مجھے پتا ہے، اس نے مجھے رسوا کیا ہے، مجھے معلوم ہے، اس نے میرے اوپر کیچڑ اچھالے ہیں، مجھے معلوم ہے، اس نے پتھر سے میرے اوپر حملہ کیا ہے، مجھے معلوم ہے، اس نے میری راہوں میں کانٹے بچھائے ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن سنو میرے صحابہ، اور صرف تم ہی نہیں، بلغوا عنی ولو آیا، میرے پیغام کو قیامت تک آنے والی ایک ایک مسلم امہ کے بچے سے بتا دو کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، محمد کی بیٹی فاطمہ ہو یا کسی کافر مشرک کی بیٹی ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ رواداری، اور ہم غیروں کی لڑکیوں کے دوپٹے کی حفاظت تو دور کی بات ہے، اپنے بہنوں کی حفاظت ہم سے نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں غیرت کا پتہ ہی نہیں، رواداری کا علم ہی نہیں ہے۔ ہماری قوم کے وہ لوگ جو حاجی نمازی کی اولادیں ہیں، مولوی مفتی کی اولادیں ہیں، اسی فکر میں رہتے ہیں کب کس کے دوپٹے کو تار تار کیا جائے، کب کس کے عصمت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ ایک گناہ ہے، گناہوں کے ساتھ زندگی گزارنے والوں، کہیں دنیا کے اندر امان ملنے والی نہیں ہے۔ اتنی خطا ہم نے کی ہے، اتنے گناہ کیے ہیں کہ ہمارے باپ کی گٹری سے پوری دنیا بھر چکی ہے، آج کوئی ہمیں منہ لگانے کو تیار نہیں ہے، اور ہم ہیں کہ بغاوت پر بغاوت کیے جا رہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کے دین کو ماننے ہی میں عافیت ہے، اس کے باوجود بھی ہم نبی کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگانے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اس کے باوجود بھی ہم رواداری کی تعلیم کو اپنانے کو تیار نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا، وہ سن رہے ہو نا، سن رہے ہو نا، ہوش و حواس میں ہو نا۔ یہ بھائی دیکھو چچا، دیکھو ماشاءاللہ بڑھاپے میں دونوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور جو لوگ جوان ہیں وہ دونوں ہاتھ نیچے کر کے سر ہلکا سا ہلا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے ہاں کر دیا تو 1 گھنٹہ اور بڑھا دے۔ وہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک بچہ تھا چھوٹا سا، تو مولانا صاحب اسے پڑھاتے تھے، پڑھو تا با زبر تب، با تا زبر بت تبت، تو پڑھتا تھا تا با زبر تب، با تا زبر بت بتخ۔ مولانا کہتے تبت تو کہتا بتخ۔ پریشان ہو گئے مولانا صاحب، وہ کہلاتے تبت، وہ کہتا بتخ۔ کئی دن جب گزر گئے تو پہلے زمانے میں
बैल से खेत लोग जोता करते थे, हल बैल से। तो एक चचा थे बेचारे, खेत जोत रहे थे, सुनते सुनते आजिज हो गए, तो डंडा जिससे बैल हाँका करते थे ना, वो डंडा लेकर आए और कहने लगे कि बेटा तेरी जबान पतली है, मैं मोटा, मेरी जबान मोटी, लेकिन मैंने तब्बत कह लिया, मौलवी साहब इतने दिनों से कह रहे हैं और तू नहीं कह पा रहा, मुझे हैरत है। तो बच्चे ने कहा दादा जान, ता बा जबर तब, बा ता जबर बत, तब्बत कह लेता हूँ। अरे वो मौलवी है, उसके सामने कहूँगा तो सबक आगे बढ़ा देगा। तो ऐसे आप भी कहते हो कि अगर कहीं सर सही से हिला दिया तो ये मौलवी आदमी है, जाने कब कितनी गुफ्तगू करने लगे। नहीं, इतनी ज्यादा लंबी गुफ्तगू का अंजाम अच्छा नहीं होता। बस थोड़ी सी बात और करके बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का दौर है, शाम हो गई, सूरज गुरूब हो चुका है। एक साहब आए और आने के बाद कहने लगे, आके कहने लगे कि आप मुझे जौ दे दीजिए। एक सहाबी की दुकान पर आए, कहा जौ दे दीजिए, जौ है आपके पास? तो उन्होंने कहा जौ है, लेकिन मैं नहीं दूंगा, जाकर के सामने से ले लो। क्या कहा? मैं नहीं दूंगा, सामने से ले लो। अब वो साहब कहने लगे ठीक है मैं सामने से ले लेता हूँ, लेकिन अगर आप दे देते तो इसमें बुराई क्या है? अरे दुकान आपकी खुली हुई है, शटर तो गिरा नहीं है अभी आपका, दुकान खुली हुई है, अगर आप ही दे दें तो मुझे वहां जाना ना पड़े। तवज्जो के साथ मेरी बात सुन लो, मौलाना आए हैं अभी, आप इनको देखना और जी भर के देखना, थोड़ी देर के बाद ये होंगे और आप होंगे, इतना देखना कि नजर मत लगाना। बस हरी पगड़ी देख करके हरे गुंबद का तस्वुर करना सवाब मिलेगा। हम लोगों की थोड़ी सी बात सुन लो, कमजोर लोग हैं, जरा आपकी मेहरबानी होगी। मैं क्या कह रहा था कि वो साहब कहने लगे कि आप जौ दे दो, तो कहा कि भाई मेरी दुकान में जौ तो है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अल्लाह के बंदे, जब तेरे पास है तो क्यों नहीं दे सकता? क्या देखो वो सामने से ले लो। गया सामने से, उसने खरीद तो लिया, लेकिन उसके हलक से बात नहीं उतरी कि आदमी दुकान खोलता है अपनी तिजारत को चमकाने के लिए। कैसे लोग हैं कि जौ है भी लेकिन ये खुद नहीं देते और दूसरी दुकान का पता बताते। जौ लेकर के वो आया, कहने लगा मियाँ मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम ये नहीं बताओगे कि तुम्हारे पास जौ थी, इसके बावजूद भी तुमने नहीं दिया, सामने वाले का पता बताया है। कहा कि देखो अगर तुम इस बात पर अड़े हो तो तुम्हें मैं बता देता हूँ, देखो मेरे पास जौ थी लेकिन मैंने इसलिए नहीं दिया, सामने वाला मेरा पड़ोसी है, यहूदी है, वो यहूदी है, मेरा मजहब का मानने वाला नहीं है, लेकिन मेरा पड़ोसी तो है, उसके भी बीवी बच्चे हैं। सुबह से लेकर शाम हो गई, मेरी दुकान पर कस्टमर आते रहे, खरीदते रहे, मैंने खूब बेचा, मेरी जरूरत की तकमील हो गई। ये सामने आज कोई ग्राहक नहीं आया है, ये बेचारा बैठ करके मक्खियां मार रहा है। मैंने सोचा कि अगर आज इसकी दुकान नहीं चली, ये जब घर जाएगा अपने बीवी बच्चों को बताएगा कि आज बिक्री नहीं हुई है, बीवी बच्चे मायूस हो जाएंगे, उनका दिल दुखेगा। मैं मुसलमान हूँ, नबी का गुलाम हूँ, मैंने नबी का कलमा पढ़ा है, मैं ये गवारा नहीं कर सकता कि मेरे बीवी बच्चे तो खुशी से जिंदगी गुजारें, मेरी दुकान चले और मेरे पड़ोसी की दुकान बंद हो जाए। यहूदी हुआ तो क्या हुआ, अल्लाह का बंदा तो है, नसरानी हुआ तो क्या हुआ, अल्लाह का बंदा तो है, मजूसी हुआ तो क्या हुआ, अल्लाह का बंदा तो है। अरे मेरा पड़ोसी है, मेरी गैरत ने गवारा न किया कि ये भूखा सोए, इसलिए मैंने इसका पता बताया है। वो कहता जो तो वहां से खरीदा है, लेकिन ऐ इंसान तेरी इस रवादारी की बरकत से हाथ बढ़ा, मैं तेरे हाथ पर इस्लाम लाने को तैयार हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लंबी चौड़ी तकरीरों की जरूरत नहीं है, लंबे चौड़े जलसों की जरूरत नहीं है। तुम मोहम्मद के किरदार को अपनी जिंदगी में बसा लो, रवादारी के पैगाम को कबूल कर लो, मोहम्मद के अखलाक को कबूल कर लो। घर से निकलो ये उम्मीद लेकर कि आज अगर कोई मेरी हमदर्दी का मोहताज मुझे नजर आएगा तो मैं ये नहीं देखूंगा कि इसका मजहब क्या है, उसकी मदद करूंगा। अगर कोई दबा कुचला होगा उसे उठाऊंगा, अगर कोई इंसान भूखा होगा उसे खाना खिलाऊंगा, अगर जख्मों से कराहता होगा उसके जख्मों पर मरहम रखूंगा। फिर जानते हो क्या होगा,
ہوگا، قدم قدم پہ اجالے اتر کے آئیں گے، قدم قدم پہ اجالے اتر کے آئیں گے، تیرے نصیب میں تارے اتر کے آئیں گے، سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہاروں کا، تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر۔